ہم پیچھے سن چکے، سب کچھ بیان ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ سل بنی اسرائیل کے سوال کرو بنی اسرائیل سے، مطلب پوچھو بنی اسرائیل سے۔ ایک بات۔ دوسرا، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ پوچھیں۔ ایک اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ سوال کرو، دوسرا حضور کو حکم ہوا کہ آپ ان سے پوچھیں۔ مطلب کیا ہے؟ حالانکہ اللہ ہر چیز سے واقف ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آیتیں پہلے بیان فرما دی، حضور کو بتا دیا کہ کیا کیا معاملات ہوئے، سب بتا دینے کے بعد کہا جا رہا ہے کہ سوال کریں۔ مطلب یہ ہے کہ سوال کرنا لا علمی کی دلیل نہیں ہوتا۔ اگر کوئی کسی سے کہتا ہے کہ یار میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ مجھے کچھ پتہ نہیں، کیونکہ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، پھر بھی کہا سوال کرو۔ حضور کو سب کچھ بتا دیا گیا، پھر بھی کہا گیا سوال کرو۔ دلیل یہ ہے کہ سوال کرنا یہ لا علمی کی دلیل نہیں۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جس نے اگر حضور کو پتہ ہوتا یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام جانتے ہوتے تو فلاں سے پوچھتے کیوں؟ جیسا کہ معراج کے بہت سارے واقعات ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے حضور نے پوچھا ہے جبرائیل یہ کون ہے، اے جبرائیل یہ کیا ہے، اے جبرائیل یہ کیسی آواز ہے۔ تو کئی ایسے سوالات ہیں، لیکن یہ تمام تر سوالات کوئی ان سوالات کو یہ دلیل نہیں بنا سکتا کہ حضور جانتے نہیں تھے۔ بہت ساری چیزیں جاننے کے باوجود سامنے والے سے پوچھی جاتی ہیں تاکہ یہ امت کے لیے دلیل بنے، یا پھر یہ جس سے سوال کیا جائے اس کے لیے یادداشت بنے کہ بھئی یہ چیزیں ذرا بتاؤ، ہر چیز کا تمہیں پتہ ہے کہ نہیں؟ تو سامنے والے کو آتی ہے کہ ہاں یہ چیزیں ہیں تو صحیح میرے ساتھ۔ جیسے یہ سوال کیا گیا کہ ہاں ان سے پوچھو کتنی نشانیاں دی گئی تمہیں کہ تم اب بھی نشانی مانگ رہے ہو، تو اپنی پچھلی نشانیاں کنگھال کے بتاؤ۔ تو ہر وہ نشانی جس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، یہ اس بات کی دلیل تھی کہ اللہ تمہاری نشانیوں کو جانتا ہے، حضور تمہاری نشانیوں کو جانتے ہیں، اور اللہ نے قرآن کریم کے ذریعے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو بھی بیان کر دیا تمہاری نشانیاں۔ تو اب یہ اللہ کی طرف سے خاص عطا ہے، تمہارے لیے ایک موقع ہے کہ تم اب حق کو تسلیم کر لو گے تو بچ جاؤ گے، نہیں تو ان اللہ شدید العقاب، اللہ کی پکڑ سخت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بدلنا یہ گناہ ہے۔ اسی طرح سے آج کے زمانے میں بھی ایسے طبقات ہیں جو ان قرآن کریم کی آیات کو اٹھا کر مسلمانوں کو بہکا دیتے ہیں۔ اگر قرآن کریم کو صحیح طور پر پڑھا جائے، صحیح طور پر سمجھا جائے تو تقسیم ہوتی نہیں مسلمانوں میں۔ کوئی ایک کہتا ہے کہ میں سچا ہوں فلاں جھوٹا ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، دوسرا کہتا ہے میں سچا ہوں پہلا جھوٹا ہے، یہ قرآن کی آیت ہے۔ تو قرآن کی آیت تو وہی ہے، پھر یہ دونوں سچے جھوٹے کیسے بن گئے؟ کیونکہ ہم نے اسے اپنے مطلب کے مطابق سمجھا، حالانکہ قرآن کا اصل مفہوم کیا ہے ہمیں وہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور اس چیز کو سمجھنے کے لیے اصول یاد رکھیں، قرآن کریم کے اندر کبھی بھی اللہ کے خلاف کوئی بات نہیں ہوگی۔ جو بات اللہ کے خلاف جائے سمجھ لینا قرآن کریم کو سمجھا نہیں آنا۔ کوئی بھی بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ صاحب شریعت ہے۔ جو بات اس میں حضور کی تنقیص کی بیان کی جائے تو سمجھ جانا کہ قرآن کی آیت کو ہم سمجھنے سے قاصر ہو گئے، قرآن نے تنقیص بیان نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ کے اولیاء، ان کے ملائک اور یہ جو چیزیں ہیں، ان کے خلاف بھی کوئی بات قرآن میں نہیں ہوگی۔
اگر کوئی ایسی بات آئے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے سمجھنے میں فرق ہے، قرآن کریم ایسا نہیں ہے۔ تو یہ چیز ہمیں ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کے صحیح مطلب کو، صحیح تعلیم کو، صحیح مفہوم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔